بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا میری روح قبض کرنے؟ ملک الموت بولے، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ ملک الموت بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا کے کلمات کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر کی راہ سے نکال لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلمات میں نے خدا سے بلا واسطے کہے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ بس آپ کی عزت کی قسم ہے، جلدی جان دینا پسند نہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میرا اور بھی بہت سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ خدا تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا ناپسند کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے پر راضی ہوں، مگر میں ایک بار تیرا دیدار کی تمنا رکھتا ہوں۔ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرے کلام سنوں۔ تیری ہزار جان میرے پر فدا، تیرے کلمات پر بس۔ میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر عرض کی کہ خدایا، میں اپنی اہلیہ اور امت تجھ کو سونپوں، اس کو تو اپنی رضا پر رکھنا اور اس کو مال حرام سے باز رکھنا اور ان کو روزی میں حلال دیجنا، کیونکہ میری امت نادان ہے۔ اے موسیٰ، زمین پر عصا مار۔ جب عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ دریا میں عصا مار۔ جب مارا تو اس کے اندر سے سیاہ پتھر برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اس عصے پر پتھر مار۔ جب مارا تو وہ پتھر دو ٹکڑوں میں ہو گیا۔ اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا منہ میں گھاس لیے اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح کر رہا تھا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلمہ سنتا ہے اور تجھے میری جگہ جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے۔ کسی کو محروم نہیں رکھتا اور بھوکا تو میں نے رکھا ہی نہیں اپنے فضل و کرم سے۔ بس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، قطرۂ دریا تخت انسان میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں میں بھوکا نہیں رکھتا، تو میں تیری امت کو کیوں بھوکا رکھوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو کر کوہ طور سے نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم قبر میں اتر کر تو دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی کہ نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا کہ کیا خوب جگہ ہے، کاش یہ قبر میری لیے ہوتی تو کیا خوب بات تھی۔ اس وقت اسرائیل نے ایک صاحب بشات لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگا اور فوراً جائیں تسلیم ہو گئے اور فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کر کفن پہنایا اور جنازہ پڑھ کے اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا، اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طباچہ ان کو مارا، جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ پھر اسرائیل نے خدا سے فریاد کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم کو حیات دنیا منظور ہے تو بھیڑیے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھ، کتنی ریشم اس میں آتی ہے، اتنی ہی عمر ہم تم کو دیں گے۔